خوش آئند بات ہے اور اس کے لیے خرم صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آج کا دن اس حوالے سے بڑا خاص ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت بہترین شخصیت موجود ہے. آپ ہیں ڈاکٹر خالد حسین صاحب. میں آج میری پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی اور جب میں ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا میں حیران رہ گیا کہ آپ نے جو کچھ اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس روم میں عرض کیا تھا, میں دہرانا چاہوں گا چند باتیں. وہ یہ ہے کہ آپ پنجابی کے ادیب ہیں بنیادی طور پر اور صف اول کے ادیب ہیں, اور آپ کی کتابیں نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں مقبول ہیں, اور آپ کی پنجابی کتابوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے جن میں اردو بھی شامل ہے, انگریزی بھی شامل ہے, حتیٰ کہ تیلگو بھی شامل ہے. اور خوشونت سنگھ ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے سیلیبریٹڈ آتھر گزرے ہیں انگریزی کے, خود انہوں نے آپ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. اردو پہلے آپ کی کتاب کا پنجابی میں ترجمہ ہوا جو سردار جعفری علی سردار جعفری صاحب کی ایما پر ان کے میگزین گفتگو میں شائع ہوا, اور اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوا, اور پھر اس اردو ترجمے کو خوشونت سنگھ صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا, اور آپ نے ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کو بھی حاصل کیا ہے. تو اور اس کے علاوہ ایک رائٹر, ایک اور بات, آپ کی مادری زبان غالباً ڈوگری ہے لیکن آپ نے پنجابی میں لکھا, پنجابی سے عشق کیا اور پھر اردو کو بھی اپنایا. اس کے علاوہ ایک ادیب کی حیثیت کے علاوہ آپ کی جو بحیثیت انسان زندگی ہے وہ بھی بڑی تحریک پیدا کرنے والی ہے. جب تقسیم ہند ہوا بہت بڑا سانحہ تھا, تقسیم ہند ہم شاید اندازہ نہ کر سکیں, لیکن آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو تقسیم ہند سے راست طور پر متاثر تھی. تقسیم ہند کے ہنگاموں کے دوران آپ کے ارکان خاندان, تمام مرد ارکان خاندان سوائے آپ کے شہید ہو گئے تھے, جن میں آپ کے والد, آپ کے چچا, آپ کے بھائی وغیرہ شامل تھے, اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ باقی رہ گئے تھے. اور ابتدا میں آپ نے ریفیوجی کیمپ میں زندگی گزاری, اور اس کے بعد محنت کرتے ہوئے تعلیم حاصل کی, اور پھر سرکاری ملازمت حاصل کی, کلرک بنے, اور پھر اس کے بعد ترقی کے زینے طے کرتے ہوئے جو اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے سرکاری ملازمت میں, آپ حکومت جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے. میں چاہوں گا کہ آپ تالیوں کی گونج میں آپ کا ہمارے اس احاطے میں استقبال کریں ڈان ہائی اسکول میں. ہماری خوش قسمتی ہے سر, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ تمام لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس ذوق و شوق سے اردو خوشخطی خوشنویسی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا اخلاقی اور قومی ملی ہر طرح کا فرض ہے کہ ہم اپنی زبان, اپنے رسم الخط کا تحفظ کریں. میں نے کئی دوسری جگہ دیکھا ہے جب اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں تو آپ نے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا, جتنی تعداد میں آپ آئے, وہ دوسری جگہ ناپید تھی یہ چیز. تو آپ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ میں زیادہ تر خواتین ہیں. ایک جیسا کہ بہت پہلے کہا جاتا ہے ابتدا سے کہ جب ایک آدمی سیکھتا ہے تو اس کا فیض صرف اس تک محدود ہوتا ہے, اور جب خاتون سیکھتی ہے تو ایک خاندان کی تربیت کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کرنا. اور ایک اور بات, اس محفل کا تذکرہ غوث ارسلان صاحب کی تذکرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. غوث ارسلان صاحب خوشنویسی کے فن کو عشق سمجھتے ہیں, عشق سمجھ کر انہوں نے اسے سیکھا ہے, پروان چڑھایا ہے, اور آج حیدرآباد میں آپ خوشخطی خوشنویسی کی پہچان شناخت بن گئے. بہت بہت شکریہ غوث ارسلان صاحب. آپ کی جستجو کا آپ نے نہ صرف خود سیکھا ہے بلکہ پوری دنیا کو سکھانے کا بیڑا اٹھایا, اور آپ کے بہت سارے شاگرد نہ صرف حیدرآباد میں, ہندوستان کے دیگر مقامات پر اور انٹرنیٹ کے توسط سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے دوسرے ممالک بالخصوص ایران کے جو لوگ ہیں جو اس
فن کے قدردان ہیں وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے کام کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک اور خوش نویسی کے حوالے سے حیدرآباد میں جانے جانے والے حسام الدین صاحب ہیں۔ آپ بھی بہت اچھے خطاط ہیں، آپ نے کئی اخبارات کے لیے اپنی خدمات انجام دی ہیں، صحافت سے تعلق ہے آپ کا، تدریس سے تعلق ہے، اور ہم سب ہر روز یعنی آپ کے خوشخطی کے نمونوں کے ذریعے چاند کی تاریخوں سے، رمضان کے اوقات سے واقف ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کی تحریریں کافی مقبول ہو رہی ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ اور صحافت کے میرے بزرگ کہہ سکتا ہوں فاضل حسین پرویز صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور میں نہیں بھول سکتا جب میں طالب علم تھا تو میں نے ایک حماقت کی تھی، ایک طویل مضمون میں نے لکھا تھا تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ۔ اس وقت آپ رہنما دکن سے وابستہ تھے اور بڑے اہتمام سے اسے شائع کیا تھا اور بڑی حوصلہ کی تھی، بہت فائدہ ہوا تھا، یعنی میرے حوصلے بڑے تھے اس وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ۔ عابد معیز صاحب ہیں ہمارے درمیان، وہ نہ صرف ایک ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، بلکہ آپ ایک ادیب بھی ہیں، اور آپ نے بھی خالد حسین صاحب کی طرح درجنوں کتابیں لکھی ہیں، تو بہت اچھی شخصیتیں ہیں، اور آپ تمام حضرات یہاں موجود ہیں اور ایک بہت اچھی محفل آراستہ ہوئی ہے۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ خرم صاحب ہمارے مہمان خالد حسین صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ تو شروع سے میرا یہ خیال رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے کہ مائنورٹی انسٹیٹیوشنز جو حیدرآباد میں ہیں ان کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لینگویج اور تہذیب، لینگویج اینڈ کلچر کی حفاظت کریں اور اس کو فروغ دیں۔ اس سمت آپ نے بڑا مثبت قدم اٹھایا ہے، اس کے لیے میں تمام اہلیان حیدرآباد کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں انہوں نے نہ صرف خطاطی کو فروغ دینے کا کام شروع کیا ہے بلکہ اردو دانی کے بھی کلاسز شروع کرنے والے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس کا بھی آغاز ہوگا۔ اچھا چل رہا ہے میرے اطلاع سے۔ اور جب خواتین اتنی تعداد میں ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی زبان کو مادری زبان کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ زبانیں عورتوں کے گود میں پلتی بڑھتی ہیں، جس طریقے سے نسلیں بڑھتی ہیں، اسی لیے اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے، پدری زبان نہیں کہا جاتا، فادرز لینگویج نہیں ہوتی وہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اردو آج کل جدی زبان ہو گئی ہے، گرینڈ پیرنٹس کی زبان ہو گئی ہے۔ تو مجھے اتنی خواتین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ پھر سے مادری زبان کا درجہ حاصل کرے گی اور آپ لوگ اردو زبان کو اپنے گھر میں رواج دیں گے اور مختلف گھروں میں بھی اس کا چلن عام کریں گے۔ میری خراب عادت ہے کہ میں وقت پہ آ جاتا ہوں، اور تو میں یہاں بھی 11 بجے پہنچ گیا تھا، جب تک خرم صاحب آئے نہیں تھے اپنے مہمان کو لے کے، لیکن شاید انہوں نے یہ کام دانستہ طور پہ کیا تھا۔ خالد حسین صاحب کی کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھی تو میں وہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور میں نے سرسری ورق گردانی کی ہے۔ خالد حسین صاحب کی خوبی یہ ہے کہ آپ کا تعلق بالکل ٹربلڈ علاقوں سے رہا ہے، پنجاب اور کشمیر، جموں، یہ سوری زدہ علاقے ہیں، حیدرآباد کی طرح پرسکون ایسا ماحول نہیں ہے، اور پھر وہاں آپ نے سرکاری نوکری کی ہے، اور آپ شاید شیخ عبداللہ وغیرہ صاحب کے ساتھ بھی سیاسی کچھ یعنی افیلیشنز وغیرہ بھی رہے ہیں۔ اتنی حرکیاتی اور طوفانی زندگی آپ کی گزری ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کی آپ بیتی ہے، خود نوشت ہے، اس میں آپ نے ایک نئے طریقے سے مضمون شروع کیا ہے کہ خالد حسین کا انتقال ہو گیا،
تو یعنی وہ خیال کیا ہے کہ جب یہ نہیں رہیں گے تو لوگ کیسے یہ کریں گے. پھر اس کے بعد سے انہوں نے اپنی یعنی بایو شروع کی ہے, بایوگرافی کی ہے. آپ کی کافی کتابیں اچھی ہیں اور ہونی چاہیے. اور میں اس موقع پہ شاید کچھ زیادہ آپ سے مطالبہ کرنے لگا ہوں خرم صاحب سے کہ ایک اردو لائبریری بھی یہاں رکھیں, جو حضرات اپنی کتابیں لا کے یہاں رکھنا چاہیں اور بچے ان سے مستفید ہونا چاہیں, اساتذہ مستفید ہونا چاہیں, یا آپ جیسے جو لوگ ہیں یہاں اردو سیکھنے, خطاطی سیکھنے آ رہے ہیں, وہ لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں. بہت شکریہ. نوازش. رحیم. السلام علیکم. قابل احترام رونق بزم جناب خالد حسین صاحب, محترم محمود وانی صاحب, ڈاکٹر عابد محیط صاحب, اور اس تحریک کے روح روا جناب غوث ارسلان صاحب, اور ہمارے بڑے بھائی جناب فضل الرحمان خرم صاحب, مصطفیٰ الدین صاحب, اور میرے چھوٹے بھائی فراست صاحب, اور پیاری بہنوں, پیاری بیٹیوں, آپ جانتے ہوں گے کہ آپ لوگ ڈاؤن کے احاطے میں ہیں, اور ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے سحر, نئی صبح, نئی زندگی. تو آپ لوگوں کے کیریئر کی ایک نئی زندگی, ایک نئی صبح کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اس کے لیے مبارکباد آپ کو. فن خطاطی علم حاصل کرنے کے بعد سب سے مقدس پیشہ بھی ہے اور فن بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب وہ لکھواتے تھے قرآن, جب ان پر آیت نازل ہوتی تھی قرآن کی, تو اپنے صحابہ میں سے جن کا خط اچھا ہوتا تھا ان سے خطاطی کرواتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور یہ فن تو آج اس فن کی بدولت لوگ جو ہے کروڑپتی بھی بنے. یہ فن اگر نہ ہوتا تو آج مسجدوں میں خوشنما خطاطی کے نمونے نہ ہوتے, خوبصورت تحریر نہ ہوتی. اور آج خوشی کی اس بات کی ہے کہ یہاں پر لڑکیاں خواتین ہیں, اور میرا مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کا ڈرائنگ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ سائنس کے ریکارڈ دیکھیں گے سائنس بکس میں, تو سب سے اچھا ڈیزائن آپ کا آرٹ اچھا ہوتا ہے. مہندی ڈیزائننگ میں آپ لوگ ماہر ہوتے ہیں. ہماری ہندو بہنیں صبح صبح رنگولی ڈالتی ہیں جو گھر کے سامنے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو, وہ اتنا اچھا ان کا جو آرٹ ہوتا ہے. تو یہ لڑکیوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ دیا ہے, کیونکہ نزاکت, نفاست, تو یہ بہت زیادہ فن میں ماہر رکھتی ہے. اور ان کے لیے یہ ایسا فن ہے کہ گھر بیٹھے ایکسٹرا آمدنی یعنی پاکٹ منی کا ذریعہ ہے. آج کمپیوٹر اتنا ترقی کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جب شادی کے رخے آتے ہیں تو لوگ آج بھی کیلیگرافی سے کیلیگرافر کا استعمال کرتے ہیں. لوگ ایک ایک رخا لکھنے کے پیسے لیتے ہیں. تو آپ اپنے گھر سے اپنے سہیلیوں کے ذریعے ایک بہترین ہے کہ جو ہے کمانے کا ذریعہ بھی ہے, شوق بھی ہے, کمانے کا ذریعہ بھی ہے. اور جس کا خط اچھا ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. اب ہم جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے شرم آتی ہے. ابھی خالد حسین صاحب کی تحریر دیکھا میں نے, انتہائی خوش خط. اور پہلے اسکول میں روز ایک پیج لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا, اب وہ ہے یا نہیں پتہ نہیں, پر ایک صفحہ جو ہے لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ فن کو سیکھیے, آپ اپنے آگے چل کر اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں آپ. اور یہ ایک بہترین فن ہے اس کے اندر, جس میں اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی دی ہے, اس کو اور زیادہ اس کو کر سکتا ہے. غوث ارسلان صاحب ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل فیم پرسنالٹی ہے, سعودی عرب میں بنوا چکے ہیں, ایرانی قونصلیٹ میں بھی آپ نے شاید ایگزیبیشن کی ہے. یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ خرم بھائی نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو موقع دیا اس کا استعمال کیا جائے. بہت بہت شکریہ. معزز
प्यारे बच्चों, मैं एक बातें पहले दुरुस्त करा लूँ कि मैं कभी चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा। हाँ जी, हाँ, वो ज़रूर था मैं। तो ये भी हकीकत है कि मैंने बड़ी छोटी सी नौकरी से मेहनत करके अल्लाह के फजल करम से मैं 2 ज़िलों में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा। और वो भी जो आपने फरमाया कि जो ये पहाड़ी इलाके हैं और जहाँ मिलिटेंसी बहुत ज़ोरों पे थी, उन इलाकों में मैंने काम किया और कोशिश ये की कि नौजवानों को उस रास्ते से दूर किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको, ताकि वो बच्चे जो हैं वो उस रास्ते पे ना जाए जिसका आपने 2 दिन पहले देख लिया कि इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद और इतनी यानी खिदमत खल्क करने वाले वो कैसे इस रास्ते पे चले गए। वो तो गए लेकिन अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को किस अजाब में डाल के गए। ये हमारे लिए एक सीखने की बात है कि हमें शिकायतें होती हैं, हर एक से, माँ बाप से होती हैं, हुकूमत से होती हैं। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप उसके लिए मुजाहरा करें, जो अपना जो गुस्सा है, अपना जो आपके जो मसले हैं उनको ले जाएं, लेकिन ये रास्ता अख्तियार ना करें कि आप बंदूक हाथ में उठा लें और फिर वो करें कि जिसका नतीजा बाद में आपके अजीज़ों को, आपके अकारब को भुगतना पड़े। उससे ही तो मैंने अपने ज़माने में जब मैं था तो मैंने ये बड़ी कोशिश की कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर किया जाए। आज जब मैं आपके यहाँ आया हूँ इधर, तो मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि छोटे बच्चे 4-5 साल, ये बच्ची बैठी है, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की बच्ची हो गई है, और ये क्या शानदार लिख रही है। और ये शौक़ देखिए, एक बच्चा यहाँ एक और बैठा है, बाकी ये मेरी बच्ची हैं सभी। तो इनको मैं देख रहा हूँ, नौजवान अभी आए हैं, ये कहते हैं आज हमारा पहला दिन है। तो ये जो ख़ताती का जो ये इल्म है, ये सदियों से चला आ रहा है, ये आज नई बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। ईरानी ख़ताती है, तुर्की वालों की अपनी ख़ताती है, अरबी की बहुत यानी जो ख़ताती वो तो देखने के काबिल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक किसी ज़माने में रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया था। औरंगज़ेब इस मुल्क का शहंशाह था, जिसे कहते हैं औरंगज़ेब आलमगीर, लेकिन वो उसमें कई खामियां होंगी, लेकिन उस शख्स में जो खूबी थी वो ये थी कि सरकारी ख़जाने को उसने कभी हाथ नहीं लगाया, ना अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए सरकारी ख़जाने पे बोझ डाला, बल्कि वो ख़ताती करता था, कुरान करीम के नुस्खे लिखता था, वो टोपियाँ बनाता था और अपने बच्चों का जो है वो उससे गुजर बसर उसकी होती थी। तो ये ख़ताती थी। आज भी जब आप लाहौर में जाएंगे तो वहाँ की शाही मस्जिद में आपको वो नुस्खा जो औरंगज़ेब के हाथ का लिखा हुआ है वो वहाँ महफूज है। तो ये मैं ये बता रहा था आपको कि आप जहाँ भी चले जाइए, जितने भी आप जो इस्लाम के आने के बाद जहाँ जहाँ भी ये इस्लाम पहुँचा, साथ साथ ख़ताती पहुँची। आप जो हमारे बड़े बड़े सूफिया कराम हुए हैं, उन्होंने जो अपने हाथ से लिखवा है वो अगर आप कभी उन अजायब घरों में देखें, उनकी वो जो तहरीरें हैं, तो पता चलता है कि भाई वो लोग कितना पसंद करते थे अपने हाथ से लिखने को। तो ज़माना तरक्की करता है और करनी भी चाहिए। आज कंप्यूटर ने बहुत बड़ा इनकलाब लाया है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो कागज़ है, जो कलम है, इसका रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो इंटरनेट है, अभी खुदा न खासा ज़रा सा कोई मसला खड़ा हो जाए, जो लिखा हुआ है सबका सब रेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन ना कभी ये कलम का और जो कागज़ का रिश्ता है, उसके ज़रिए जो किताब बनती है, किताब लाफानी है। हज़ारों साल पुरानी किताबें आज तक हमारे पास महफूज हैं। अगर हम पढ़ते हैं, वेदांत को पढ़ते हैं, अगर हमें पता चलता है कि वेदांत कब लिखे गए। आपको पुरानी से पुरानी जो तहरीर पढ़नी है, अगर उर्दू की ही पढ़नी हो तो रत्नाथ धर सरशार की जो
फसाने अजायब है, या मीर अमन देलवी की जो किस्सा चार दरवेश है, तो ये चीज़ें वो हैं जो आज से 100-150 साल पहले लिखी गई। डिप्टी नज़ीर अहमद की किताबें, ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो किताब के ज़रिए पढ़ रहे हैं। गो सब कुछ बदल रहा है इस कंप्यूटर में, लेकिन मेरा हौसला नाक़स राय मेरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये हमेशा शक रहता है कि यार ये चीज़ रहने वाली नहीं है, क्योंकि मैं पंजाबी सूफ़े कराम का कलाम बहुत यानी अक़ीदत से सुनता हूँ, और पंजाबी फोक सॉन्ग का बहुत बड़ा रसिया हूँ। तो मेरे पास कई वो सीडीज़ हैं, और वो ये जो क्या कहते हैं जी इसको, जो टीवी में हम लगा देते हैं, हाँ पेन ड्राइव वगैरह। लेकिन देखते हो अगर मैंने उसको 1 साल नहीं चलाया तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ख़राब हो गई ख़राब हो जाएगी। तो ये इस बात के, मेरी बात में अगर वज़न है तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को रख दो तो वो आपको 6 महीने के बाद दोबारा उसको लगाओ तो वो नहीं चलेगी। लेकिन किताब अगर आपने 500 साल पहले भी रखी है ना, वो अभी भी उसी वर्के में वो आप पढ़ लेते हो। तो लिहाजा जो आप ख़ताती का जो ये सीख रहे हो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, इसको सीखना चाहिए। एक फ़न के लिए एक आर्ट है ये बहुत बड़ा, कि एक आर्टिस्ट के तौर पे ख़ास में भी आपने जो फरमाया कि बच्चियाँ जो हैं वो यानी कुदरती तौर पे उनकी ये बाय नेचर उनमें ये सलाहियत होती है कि वो घर को जो सजाने का, कमरों को सजाने का, क्या चीज़ कहाँ रखनी है, किस चीज़ को बनाना है। हमारे वक्तों में जो हमारे यानी माएँ और दादियाँ नानियाँ वो तो चादरों पे कढ़ाई किया करती थी, सराहने पे नौजवान जो होती थी खातून या बच्चियाँ वो अपने होने वाले दुल्हा के लिए वो बाकायदा तकी पे वो नाम लिखा करती थी। तो ये जो फ़न है ये अगर आपको इसको ज़िंदा रखें, मेरी बच्चियाँ अगर इसको ज़िंदा रखें तो ये फल फूलेगा। क्योंकि दूसरी बात उन्होंने बड़ी बात ये कही कि अपनी ज़बान को घरों में बोलिएगा, क्योंकि अगर बच्चियाँ ज़बान को अपने बच्चों के साथ, औरत जो शादीशुदा औरतें अपने बच्चों को अपनी गोद में जिस ज़बान को वो उनको सिखाएंगी वही ज़बान ज़िंदा रहेगी। पंजाबी के हवाले से एक बात करता हूँ मैं आपसे कि पंजाब में जब इस्लाम आया तो उसके बाद गज़नवी आए, लोधी आए, ये जो गौरी आए, मुग़ल आए, सिख आए, पठान आए। उनके वक़्त में फ़ारसी जो थी वो ज़बान सरकारी ज़बान थी, लेकिन जो ही ये हुकूमतें ख़त्म हुई साथ ही फ़ारसी भी गई, लेकिन पंजाबी वही रही। क्योंकि वो पंजाबी जो थी वो गोद में अपने बच्चों को जिस ज़बान में बोलती थी, बच्चा जो पहला लफ्ज़ जो ये पहले अल्फाज जो वो सीखता है वो माँ की गोद में सीखता है, तो माँ की ज़बान तो पंजाबी थी। यही वजह है कि पंजाबी ज़बान इस वक्त दुनिया में 16 करोड़ लोग बोलते हैं ज़बान को। बिलाशक इसके 2 स्क्रिप्ट हैं, लेकिन बोलने वाले इसको जो है ये 16 करोड़ के लोग हैं। दुनिया की 10वीं बड़ी ज़बान है ये। इसी तरह उर्दू अगर ज़िंदा है तो इसलिए ज़िंदा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि उर्दू अपनी शायरी की वजह से ज़िंदा है। जब तक उर्दू की शायरी, वो तख़य्युल, वो ख़यालात, वो लफ्ज़ों की तहज़ीब कैसे इस्तेमाल करना है, जब तक ये चीज़ें रहेंगी कभी उर्दू नहीं मरेगी। मारने वाले बेशुमार हैं, लेकिन बचाने वाला जो है उसका ये जो फ़न है, जो खूबी है, ये उसको हमेशा बचाएगी। तो उर्दू के हवाले से ही ये जो आप काम कर रहे हो, ये ख़ताती का, खुशनवीसी का, ये वो काम जो है अगर आप ये करेंगे इसमें आपको नुकसान कोई नहीं है। अगर फ़ायदा कोई नहीं है तो नुकसान बिल्कुल ही कोई नहीं है। हाँ, आपको एक सुकून मिलेगा कि मैं ये काम करना जानती हूँ या जानता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपको। एकेडमी अवार्ड मिला तो वहाँ एक रवायत है कि अवार्डीज़ को बाद में बोलना पड़ता है। एक तकरीब होती है दूसरे दिन जिसमें सभी अवार्डीज़ जो हर एक ज़बान के उनको बोलना पड़ता है। तो मैंने जो वहाँ बोला वो ये था कि मैं उन सब अपने जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग थे उनकी हरकतों पे जो उन्होंने 1947 में जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ
اور آپ نوجوانوں سے میں معافی مانگتا ہوں ان کی طرف سے جن لوگوں نے یہ، کیونکہ کرنے والے جو تھے وہ بھی وہی تھے، جن پہ ہوا وہ بھی وہی تھے، ایک ہی نسل کے لوگ تھے، پنجابی تھے۔ میں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی اور بنگال کے حوالے سے بات کی کہ بنگالی جو تھے وہ بنگالی تھے، ان کی زبان بنگالی تھی، لیکن مذہب نے ان کو ایسا وہ یعنی ان کو پاگل پن ان پہ سوار ہوا کہ انہوں نے بنگالی کو نہیں، انہوں نے یہ سمجھ کے مارا کہ میں مسلمان کو مار رہا ہوں، یا میں ہندو کو مار رہا ہوں، یا میں ہندو لڑکی کو اغوا کر رہا ہوں، یا میں مسلمان لڑکی کو اغوا کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ بنگالی کو اغوا کر رہا تھا۔ اسی طرح پنجابی کو اغوا کر رہا تھا۔ تو میں ان سب کی طرف سے ان کی جو وہ خصلتیں تھیں، ان نے جو وہ کام کیا، اس کے لیے میں نئی نسل سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قسم کے جو آج بھی یہ جو چل رہا ہے کہ یہ مذہب کی منافرت مت لائیے اپنے آپ میں، انسان کو انسان رہنے دیجیے، اسی میں سب کچھ ہے، محبت اسی میں ہے۔ محبت جو ہے وہ نفرت کا کاٹ ہے، نفرت کو وہ مٹاتی ہے، نفرت نے ہمیشہ اجاڑا ہے، محبت نے بسایا ہے۔ شکریہ۔